السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعاد آن لائن اکیڈمی کے زیر اہتمام فہم قربانی کورس سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ قربانی واجب ہونے کی شرائط اور نصاب۔ قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں فرق۔ قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں فرق یہ ہے، زکوٰۃ میں تو صرف 4 چیزوں یعنی سونا، چاندی، رقم اور سامان تجارت کا اعتبار کیا جاتا ہے، جبکہ قربانی میں ان 4 چیزوں کے علاوہ ضرورت سے زائد سامان اور مال کا بھی حساب کیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی شخص ان 4 چیزوں کی وجہ سے صاحب نصاب بنا ہے تو اس کو زکوٰۃ کا نصاب کہا جاتا ہے، لیکن اگر وہ ضرورت سے زائد سامان کی وجہ سے صاحب نصاب بنا ہے تو اس کو قربانی کا نصاب کہا جاتا ہے۔ واضح رہے، قربانی اور صدقۃ الفطر کا نصاب ایک ہی ہے۔ اس تفصیل سے یہ احکام ثابت ہوتے ہیں: جس شخص کے پاس زکوٰۃ کا نصاب موجود ہے اس کے ذمہ زکوٰۃ بھی فرض، اس کے ذمہ صدقۃ الفطر اور قربانی بھی واجب۔ ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ نمبر 2، جس شخص کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تو نہ ہو لیکن صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب ہو، اس پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے، البتہ اس کے ذمہ صدقۃ الفطر اور قربانی واجب ہے، اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ نمبر 3، زکوٰۃ صرف اس شخص کو دینا جائز ہے جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب بھی نہ ہو، صدقۃ الفطر کا نصاب بھی نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا زکوٰۃ دیتے وقت صرف یہ دیکھنا کافی نہیں کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، بلکہ زکوٰۃ دیتے وقت یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ اس کے پاس صدقۃ الفطر اور قربانی جتنا نصاب ہے یا نہیں ہے۔ جس شخص کے پاس زکوٰۃ فرض ہے اس پر تو قربانی واجب ہے، لیکن جس شخص کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تو نہ ہو البتہ صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب موجود ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ امید ہے ان اصولی باتوں سے متعدد غلط فہمیوں کا ازالہ ہو سکے گا۔ قربانی کا تفصیلی نصاب۔ بنیادی طور پر قربانی 5 چیزوں پر واجب ہوتی ہے جن کو اموال قربانی کہا جاتا ہے: سونا، چاندی، سامان تجارت، رقم، ضرورت سے زائد اشیاء اور سامان۔ ان 5 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے درج ذیل صورتوں میں قربانی واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1، جس شخص کے پاس صرف سونا ہو، باقی 4 چیزوں یعنی چاندی، رقم، مال تجارت، ضرورت سے زائد سامان میں سے کچھ بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں سونے کا نصاب 7.5 تولے سونا ہے، جو سونا اس سے کم ہو اس پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 2، جس شخص کے پاس ان 5 چیزوں میں سے صرف چاندی یا صرف سامان تجارت یا صرف رقم ہو تو ایسی صورت میں ان میں سے ہر ایک کا نصاب 52.5 تولے چاندی ہے، جو چاندی 52.5 تولے سے کم ہو۔ اسی طرح جو سامان تجارت یا رقم 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے کم ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 3، جس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ضرورت سے زائد سامان ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 4، جس شخص کے پاس 7.5 تولے سے کم سونا ہو لیکن ساتھ ساتھ اس کے پاس کچھ چاندی یا کچھ سامان تجارت یا کچھ رقم بھی ہو، تو اس صورت میں اگر ان کی مجموعی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے تو ان پر قربانی واجب ہے، ورنہ نہیں۔ نمبر 5، کسی شخص کے پاس یہ 5 چیزیں سونا، چاندی، سامان تجارت، رقم اور ضرورت سے زائد سامان ہوں، ان میں سے بعض ہوں لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی اپنے نصاب تک نہیں پہنچتی، تو اس صورت میں ان کو ملا کر ان کی مجموعی قیمت کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر ان کی مجموعی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہے، ورنہ نہیں۔ نمبر 6، جس شخص کے پاس کچھ سونا ہو، کچھ رقم ہو اور ساتھ میں ضرورت سے زائد سامان بھی ہو تو ان کی مجموعی قیمت 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہو تو اس پر قربانی واجب ہے، ورنہ نہیں۔ قربانی واجب ہونے کے لیے کس وقت صاحب نصاب ہونا ضروری ہے؟ قربانی واجب ہونے کے لیے ضروری ہے وہ شخص قربانی کے 3 دنوں 10، 11، 12 ذی الحجہ میں صاحب نصاب ہو۔ یہی وجہ ہے اگر کوئی شخص قربانی کے ان 3 دنوں سے پہلے صاحب نصاب تھا یا ان 3 دنوں کے بعد صاحب نصاب بنا لیکن قربانی کے ان 3 دنوں میں صاحب نصاب نہیں تھا تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں۔ اور یہ واضح رہے اگر کوئی شخص قربانی کے 3 دنوں میں 12 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے کسی بھی وقت صاحب نصاب بن جائے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ ایسی صورت میں اگر قربانی کے ایام میں جانور ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا تو قربانی کے ایام ختم ہونے کے بعد اب درمیانے درجے کے بکرے یا دمبے کی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اگر جانور خریدنے کے باوجود بھی قربانی کے ایام میں قربانی نہیں کر سکا تو اب اسی جانور کا صدقہ کرنا ضروری ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔